کا ہندوستان کے اعلیٰ حضرت محبت عشق محبت حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ میرے جتنے بھائیوں نے یہاں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نعت خوانی کی ہے، سیدنا غوث اعظم سیدنا خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں منقبت خوانی کی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان تمامی بھائیوں کی عمر دراز فرمائے، سننے والوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آئیے ہم اور آپ مل کر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اپنی اس مختصر سی گفتگو میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی کے حوالے سے اس بات کو بیان کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تعلق، ان کی دلی وابستگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی تھی اور ہمارا تعلق حضور سے کیسا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور کی ذات سے کیسا عشق تھا اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ امت مسلمہ کے ایمان کا مرکز اور محور ہے۔ امت مسلمہ کی کامیابی کا راز اسی بات میں ہے کہ امت مسلمہ اپنی جملہ تر عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز حضور کی ذات کو بنا لے۔ صحابہ کرام اس بات کو جانتے تھے کہ حضور کے ساتھ ہماری دلی وابستگی جتنی گہری ہوگی، حضور کے ساتھ ہمارے عشق کا تعلق جتنا گہرا ہوگا، ہمارا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط اور کامل ہوگا، ہماری عبادتیں بھی اتنی ہی بامقصد اور بامراد ہوں۔ بس یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حد درجہ محبت کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حد درجہ ادب کیا کرتے تھے۔ جب حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود ثقفی جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، حدیبیہ کے مقام پر جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے کے لیے پہنچے، اور حدیبیہ کے مقام پر وہ جتنی دیر تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہے، انہوں نے دیکھا
کہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاف دہن کو اپنی ہتھیلیوں میں لے رہے ہیں. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے وضو سے جو پانی گرتا ہے، وضو کرتے وقت حضور کے جسم اطہر سے جو پانی گر رہا ہے، صحابہ کرام اسے اپنی ہتھیلیوں میں لے کر کوئی پیشانی پہ، کوئی چہرے پہ، تو کوئی اپنے سینے پر مل رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی عروہ بن مسعود ثقفی جب مکہ میں کافروں کے پاس حاضر ہوئے تو صحابہ کرام کے اس ادب اور عشق کو دیکھ کر مکہ کے کافروں سے کہنے لگے کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی ہے، اور کسی بادشاہ کے درباریوں کو ان کے بادشاہ کا میں نے اتنا ادب کرتے نہیں دیکھا جتنا کہ محمد کے صحابہ محمد کا ادب کرتے. سبحان اللہ. سبحان صحابہ اللہ. کرام کا یہی عشق تھا، یہی محبت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب آپ فرمائیے کہ اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اس آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. جس وقت کسی شخص کی یہ کیفیت ہوگی کہ حضور کی ذات دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب ہوگی تو وہ شخص اس دن کامل مومن کہلائے گا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے. محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، محبت بس ہو جاتی ہے، محبت کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. تو انسان کو ایک ایسی چیز کا حکم دینا جو اس کے اختیار میں نہ ہو، جو اس کے کنٹرول میں نہ ہو، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک محبت طبعی ہوتی ہے اور ایک محبت عقلی ہوتی ہے. محبت طبعی وہ ہوتی ہے جس پر انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا، جس محبت پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، جیسے باپ کو اپنے بیٹے سے محبت، والدین کو اپنی اولاد سے محبت. یہ محبت طبعی ہوتی ہے، اس محبت پر انسان کا کنٹرول اور اس کا اختیار نہیں ہوتا. ایک محبت عقلی ہوتی ہے جس محبت میں عقل اپنی پسندیدہ چیز کو دوسری تمام چیزوں پر ترجیح دیتی ہے، پریفر کرتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ جس محبت کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ محبت عقلی ہے. محبت کرنے کی چند وجہیں ہوتی ہیں. کوئی شخص کسی سے علم و فضل کی بنیاد پر محبت کرتا ہے، کوئی شخص کسی سے زہد و تقویٰ کی بنیاد پہ محبت کرتا ہے، کوئی شخص کسی سے جود و سخاوت کی بنیاد پہ محبت کرتا ہے، اور کوئی شخص کسی سے حسن و جمال کی بنیاد پہ محبت کرتا ہے. لیکن محبت کرنے کی جتنی وجہیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں تمام کی تمام وجوہات رکھ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑھ کر علم عطا کیا. فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب، ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی، وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ آپ پر اللہ کا بڑا احسان ہے. سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا کیا. زہد و تقویٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر عطا کیا. جود و سخاوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑھ کر عطا کیا. ایک یہودی نے مسلمانوں کے سامنے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا ذکر کرتے ہوئے مبالغہ سے کام لیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت کا ذکر کیا. اس کے پاس ایک مسلمان خاتون موجود تھی. وہ کہنے لگی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی نہ کوئی فضل ضرور پایا جاتا تھا. تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کسی نہ کسی فضل اور کمال کے حامل تھے. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہیں. اس یہودی کو وہ مسلمان خاتون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
کی سخاوت کا یقین دلانے کے لیے اپنی بچی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجتی ہے. کہتی ہے کہ جاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قمیص مانگ لاؤ. اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صرف ایک ہی قمیص موجود تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام زیب تن کیے ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قمیص بھی اتار کر اس بچی کو دے دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر جود و سخاوت بھی دی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑھ کر عطا کیا ہے. حسن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑھ کر عطا کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام خالق حسن و جمال کا اپنا انتخاب تھے. جس خلاق اکبر کی نظر میں دنیا اور آخرت کے تمام حسن ہوں اور وہ ان تمام حسن میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے تو یقیناً وہ ایک حسن یکتا ہوگا, بے مثال ہوگا, بے نظیر ہوگا. اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا, اس کی کوئی نظیر نہیں ہوگی, اور وہی حسن اس قابل ہوگا کہ اسے خلاق عالم کا محبوب کہا جا سکے. مشہور مفسر علامہ قرطبی دیگر مفسرین اور علماء کے حوالے سے نقل کرتے ہیں لم یظہر لنا تمام حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ظہر لنا تمام حسنہ لما اعتقت اعیننا رؤیتہ. ہمارے لیے تو حضور کا پورا حسن ظاہر ہوا ہی نہیں. اگر پورا حسن حضور کا ظاہر ہو جاتا تو کسی کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی طرف لا سکے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تجلیات الہی کی مرکز ہے, تجلیات الہی کا مظہر ہے. جو ذات تجلیات الہی کا مظہر ہو کس کی آنکھوں میں یہ طاقت ہے کہ اس ذات کی دیدار کی طرف لا سکے. حضرت سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار و تجلیات کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں لما نظرت الی انوارہ صلی اللہ علیہ وسلم وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری. جب بھی میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا میں نے اپنی ہتھیلی کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا اس خوف سے کہ کہیں میری بینائی نہ چلی جائے. حسن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑھ کر عطا کیا. سیدنا امام حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کیونکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لم یأتی نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. یا رسول اللہ آپ کی نظیر کسی نظر نے دیکھا ہی نہیں کیونکہ آپ جیسا کوئی پیدا ہوا ہی نہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الشمس تجری فی وجہہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت تو میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا معلوم ہوتا ہے گویا سورج آپ کے چہرے میں چمک رہا ہو. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ یضحیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ والی القمر فهو عندي احسن من القمر. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ میں نے 14ویں رات میں دیکھا اس حال میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جس میں اطہر پر سرخ یمنی چادر تھی. میں کبھی چہرے کو میں کبھی چاند کو تو کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ کو دیکھا کرتا تھا کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ کو دیکھا کرتا تھا. جب بھی میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ کو دیکھا میرا دل یہ پکار اٹھا کہ وہ اس چہرے سے وہ اس چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی. یا رسول اللہ جب بھی میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں میں آپ کا دیدار کرتا ہوں میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. حضرت قاسم بن محمد ایک صحابی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کی بینائی جانے لگی تو لوگ ان کے پاس آ کر کہنے لگے کہ بھائی بڑا افسوس ہے آپ کی بینائی جانے لگی. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنی آنکھ سے محبت صرف اس لیے تھی کیونکہ رخ مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتی تھی. آج جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا ہے تو چاہے مجھے ہرنی ہی کی آنکھ کیوں نہ لگا دی جائے مجھے میری آنکھ سے کوئی محبت نہیں. حسن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے بڑھ کر عطا کیا. حسن دو طرح کا ہوتا ہے صباحت اور ملاحت. جس حسن میں صباحت پائی جاتی ہے اسے حسن صبیح کہا جاتا ہے اور جس حسن میں ملاحت پائی جاتی ہے اس حسن کو حسن ملیح کہا جاتا ہے. حسن صبیح میں چمک دمک بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی کشش کم ہوتی ہے.
ایسا حسن سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس تھا. حسن ملاحت کی کشش بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ دل کی گہرائیوں میں ہوتا ہے. ایسا حسن میرے آقا کے پاس تھا، ایسا حسن میرے آقا کے پاس تھا. حسن صباحت میں چمک دمک بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن سے جو زیادہ متاثر ہونے والی تھی وہ خواتین تھیں. اس حسن کا مردوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. حسن ملاحت کی کشش بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ حسن میرے آقا کے پاس تھا، اس کی کشش بہت زیادہ ہوتی ہے، دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے. اس سے بچے، بوڑھے، جوان، مرد سب یکساں طور پر متاثر ہوا کرتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن سے جو سب سے زیادہ متاثر تھی وہ عزیز مصر کی بیوی تھی. جب اللہ تبارک جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان کی خواہشات کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا تو بالائی طبقے کی خواتین یعنی امیر عورتوں کو جمع کر کے زلیخا ان کے سامنے کہنے لگی سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں لَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. میں کوئی حکم یوسف کو دوں اور وہ اسے پورا نہ کریں تو انہیں قید و بند میں ڈال دیا جائے گا اور ذلیل و خوار کر دیا جائے گا. بہت بڑا فرق ہوتا ہے حسن صبیح کے عاشقوں میں، حسن ملیح کے عاشقوں میں. حسن صبیح کے شیدائی اپنے محبوب کے تعلق سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا محبوب اگر کسی کام کو نہ کرے تو میں اسے اٹھا کر قید و بند میں ڈال دوں، ذلیل و خوار کر دوں. قربان جائیے حسن ملیح کے عاشقوں پر. جو حسن ملیح میرے آقا علیہ السلام کی ذات میں پایا جاتا تھا، ان کے عاشقوں کے تعلق سے بالکل گمان نہیں کیا جا سکتا کہ حسن ملیح پر مرنے والے عاشق اپنے محبوب کے تعلق سے کچھ اس طریقے سے بات کر سکتے ہیں. سیدنا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکہ کے کافروں نے گرفتار کیا اور ایک میدان میں پھانسی دینے کے لیے لے گئے اور جب تختہ دار پر انہیں چڑھایا گیا تو ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگے اے زید کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اس جگہ یہاں پر محمد کو قتل کر دیا جائے اور تم اپنے گھر بار میں آرام سے بیٹھے رہو. سیدنا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن ملیح کے عاشق تھے، جانثاران صحابہ میں سے تھے، میرے آقا علیہ السلام کے جانثار تھے. سیدنا زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبے میں کوئی کانٹا چوب جائے اور میں اپنے گھر بار میں آرام سے بیٹھا رہوں. یہی محبت تھی صحابہ کی. جب ابو سفیان نے اس محبت کو دیکھا تو پکار اٹھا کہ میں نے کسی کو کسی سے ایسی محبت کرتے نہیں دیکھا جیسا کہ محمد کے صحابہ محمد سے محبت کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن جو جنگ بدر میں مشرکین کے جانب سے شریک ہوئے تھے اور مسلمانوں کے خلاف شریک ہوئے تھے، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. جب ایمان لے آئے تو اپنے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے والد جنگ بدر میں ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، آپ میری تلوار کے نیچے تھے، میں چاہتا تو آپ کی گردن قلم کر سکتا تھا لیکن خونی رشتے نے میرے پاؤں کو پکڑ لیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن ملیح کے عاشق تھے، حضور علیہ السلام کے جانثاران میں سے تھے. عشق محمد انگڑائی لیتا اور کہتے ہیں وہ تو تھا، وہ تیرے جذبات تھے، وہ تیری تلوار تھی. خونی رشتہ جس پر غالب آ گیا اور تیری تلوار تھم گئی، خونی رشتہ غالب آ گیا اور تیرے جذبات سرد پڑ گئے. خدا کی قسم اگر میں تیری جگہ ہوتا، تو میری تلوار کے نیچے آتا، میری تلوار کی زد میں اگر تو ہوتا تو محمد کی محبت اپنا رنگ دکھا دیتی اور تلوار اپنا کام کر جاتی. سبحان اللہ. اپنے عزیز رشتہ داروں سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے محبت کی ہے. حضرت عبداللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے والد کو قتل کر دیا. حضور کے گستاخ تھے، اپنے والد کو قتل کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جنگ بدر میں عتبہ شیبہ ولید کو قتل کر دیا جو سب سے بڑے گستاخ تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا کو قتل کر دیا اسی جنگ میں. حضرت مصعب بن عمیر نے جنگ احد میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا، گستاخ. حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے. حضرت عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے تھے، وہ عبداللہ بن ابی منافق کی منافقانہ حرکت کو بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی منافقانہ جو رویات تھے ان کی شکایت کرنے لگے اور شکایت کرتے ہوئے آقا علیہ السلام سے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے ہی باپ کے تعلق سے کہ حضور آپ حکم کر دیں، میں اس کمبخت کا سر آپ کی قدموں میں لا کر ڈال دوں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو، اپنے والد کے ساتھ احسان کرو. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیلے کی طرف سے گزر رہے تھے، اسی ٹیلے کے پاس یہ عبداللہ بن ابی منافق بیٹھا ہوا تھا. اس نے اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो यही हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुजारिश की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाज़त दें कि मैं इनका सर कलम करके आपके कदमों में रख दूँ। आका ने फरमाया सब्र करो, इनके साथ हुस्न सुलूक करो। ग़ज़वा बनी मुस्तलक के मौके पर यही अब्दुल्ला बिन उबय मुनाफिक ने जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़लील व ख़ार कहा और अपने आप को इज़्ज़त वाला कहा तो यही हज़रत अब्दुल्ला जो अब्दुल्ला बिन उबय मुनाफिक के बेटे थे उन्होंने मयान से अपनी तलवार निकाल ली और उसके गर्दन पर तान दी और कहा जब तक तू ये नहीं कहता कि मेरे आका इज़्ज़त वाले और तू ज़िल्लत वाला है तब तक मैं अपनी तलवार मयान में नहीं डालूंगा। जब तक हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हकीकी बाप अब्दुल्ला बिन उबय मुनाफिक से ये कलिमात नहीं कहलवा दिए, अपनी तलवार मयान में नहीं रखी। अपने रिश्तेदारों से बढ़कर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा और अपनी जान से ज़्यादा सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने आका से मोहब्बत की, हमें भी मोहब्बत करनी चाहिए। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जंगे उहद में काफ़ी ज़ख्मी हालत में थे, नेज़े के 12 ज़ख्म इनके जिस्मों पर थे और जो ज़ख्म तीर और तलवार के ज़रिए लगे हुए थे वो तकरीबन 70 थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कौन मुझ तक सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खबर पहुँचाएगा। तो हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलाश करने निकले। देखा कि आप शहीदों के दरमियान ज़ख्मी हालत में पड़े हुए हैं। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके पास भेजा है ताकि मैं आपकी खबर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुंचा सकूं। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कहना मेरे आका से पहले मेरा सलाम अर्ज़ करना और कहना कि मेरे जिस्म पर नेज़े के 12 ज़ख्म हैं लेकिन मैंने अपने मद्दे मुकाबिल के जिस्म से नेज़ा आर पार कर दिया और मेरी कौम को ये मेरा पैगाम देना कि आज अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हो गया और तुम में से कोई ज़िंदा रह गया तो बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। एक ऐसा जज्बा जानिसारी था सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दिलों में कि खुद तो ज़ख्मी हैं, खुद तो तकलीफ़ में हैं, खुद तो परेशानी में, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तसव्वुर कर रहे हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में गुम है। सिर्फ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तसव्वुर में गुम नहीं है बल्कि अपनी कौम को ये पैगाम दे रहे हैं कि इन्हीं के दामन से वाबस्ता रहना, अगर इन्हें कुछ हो गया तो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं होगा। एक ऐसा जज्बा जानिसारी था सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में कि खुद तो तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते थे लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क को दिल से निकलने नहीं देते थे। और यही वो जज्बा जानिसारी था जिस जज्बा जानिसारी की बुनियाद पर आका सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत की है। यही वो जज्बा जानिसारी था जिसकी बुनियाद पर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अपने घर वालों से ज़्यादा मोहब्बत की है। यही वो जज्बा जानिसारी था सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दिलों में जिस जज्बे की बुनियाद पर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अपने माल से ज़्यादा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की है। यही वो जज्बा जानिसारी था जिस जज्बे की बुनियाद पर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अपने तमाम अहलो अयाल से ज़्यादा हुज़ूर से मोहब्बत की थी। ऐसी मोहब्बत आज हमें भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से अपने दिलों में पैदा करनी चाहिए। और हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे और पक्के शहदाई उसी वक्त कहे जा सकते हैं जबकि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम अक़वाल व अमाल पर हर तरीके से अमल करें। और आज कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल करके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर हमें कोई भी एतराज़ नहीं है। हर शख्स को अपनी राय का इजहार करने का हक़ है जबकि वो हदों में हो, उससे किसी के मजहबी जज्बात, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट न होते हो, किसी के मजहबी जज्बात को ठेस न पहुँचती हो। मुग़ीरा बिन शोबा सूरह कलम की आयत नंबर 10 है, जब इसने मुग़ीरा बिन शोबा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात में नुक्स और ऐब निकाले तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके 10 ऐब गिना दिए। 10 ऐब गिना दिए, 9 को तो रहने दें। एक ऐब था कि भाई इसके बाप सबसे लास्ट है कि भाई इसके बाप का पता नहीं। उसको इस बात का यकीन था कि मोहम्मद जो भी कहते हैं सच कहते हैं। काफिर था, सदाकत पे यकीन था, जो भी कहते हैं सच कहते हैं। अब बाप का पता तो मैं खुद नहीं बता सकता। अपनी वालिदा के पास गया, कहने लगा कि उन्होंने 10 ऐब ऐसे ऐसे बयान किए हैं, 9 को तो जाने दो, ये एक ऐब के बारे में मुझे बताओ।
اس کے معنی ساری حقیقت کھول کے اس کے سامنے رکھ دی. جو لوگ اس آیت پر جب میری نظر پڑتی ہے تو میرا ایمان بول اٹھتا ہے کہ جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کی ذات میں نقص و عیب ڈھونڈتے ہیں، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف اپنے ہی لوگوں نے غیروں نے بھی مانا ہے. تو اس آیت پر جب میری نظر پڑتی ہے میرا ایمان بول اٹھتا ہے کہ جو لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، عیبوں کو ڈھونڈتے ہیں، یقیناً ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. ایسے لوگوں کی امت مسلمہ نے کل بھی مذمت کی تھی، آج بھی مذمت کی ہے، امت کم تک مذمت کرتے ہیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بولنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال و اعمال پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد.